ہر فرد نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھیں۔ کنکریاں مارنے کی تفصیل۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایام تشریق کی کنکریاں سورج ڈھلنے کے بعد مارتے تھے۔ اسی وجہ سے جمہور کے نزدیک رمی کا وقت سورج کے ڈھلنے کے بعد شروع ہوتا ہے، پھر کب ختم ہوتا ہے؟ احناف کے نزدیک کنکری مارنے کا وقت زوال سے شروع ہو کر فجر کی نماز سے پہلے پہلے ختم ہو جاتا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورج کے ڈھلنے سے شروع ہو کر 13ویں کی سورج کے غروب پر ختم ہوتا ہے۔ سوال: کیا ضروری ہے کہ اسی وقت معینہ پر تمام حجاج کرام ایک ساتھ ہی کنکری مارنے کے لیے جائیں؟ جواب: نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وما جعل فی الدین من حرج، اور نہیں رکھی ہم نے تمہارے لیے دین میں کوئی مشکل۔ اب جس کے اندر آپ کو سہولت ہو وہ وقت اختیار کیجیے۔ کنکریاں عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، منی کی آدھی رات تک مار سکتا ہے۔ اپنی سلامتی اور لوگوں کی سلامتی کا خیال رکھیں۔ توجہ فرمائیں، جو لوگ اپنی کمزوری یا بڑھاپے یا عورتیں اپنے حمل کے نقصان اور ضیاع کی وجہ سے کنکری نہیں مار سکتی، وہ کسی کو بھی کنکری کے لیے اپنا وکیل بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ: 12ویں تاریخ کو حجاج کرام منی سے جلد بازی کی بنا پر زوال کے بعد فوراً کنکری مارنے کے لیے نکلنے لگتے ہیں تاکہ وہ سورج غروب سے پہلے پہلے منی سے نکل جائیں۔ اس سے بہت پریشانیاں بڑھ جاتی ہے۔ دھکم دھکا اور شدید بھیڑ لوگوں کو زخمی بھی کر دیتی ہے۔ سوال: تو اس کا حل کیا ہے؟ جواب: امام محمد باقر اور مذہب عطا و طاووس جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ اختیار رافعی و اثنوی شافعی کے مذہب میں اور ابن جوزی اور ابن عقیل حنبلی کے نزدیک سورج ڈھلنے سے پہلے کنکری مارنا جائز ہے۔ تو اگر 12ویں تاریخ کے دن زوال کے بعد کنکری مارنے میں کوئی دشواری ہے تو ان ائمہ کے مسلک پر عمل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ فجر کے بعد زوال سے پہلے کنکری مار کر نکل جائیں، خصوصاً بوڑھے اور کمزور اور بچوں والے۔ نمبر 2، شدید بھیڑ اور کمزور لوگوں کا خیال کرتے ہوئے ذمہ دار لوگوں نے جو ترتیب بنائی ہے کہ حاجی کسی وقت بھی کنکری مارنے کے لیے جا سکتا ہے جس میں اس کو سکون اور راحت ہو۔ تمام حجاج کرام اس کا پورا خیال رکھیں، اس ٹائم ٹیبل کا پورا خیال رکھیں۔ اماموں کے مسلک اور اس میں رخصت، وسعت اور سہولت ہے، جس میں حجاج کرام کو جس میں سکون اور راحت ہو، تمام حجاج کرام اس سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ اس ٹائم ٹیبل کا پورا خیال رکھیں۔ اماموں کے مسلک میں رخصت، وسعت اور سہولت ہے، تمام حجاج کرام کو ان تمام تعلیمات کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر شخص کو 70 کنکری مزدلفہ سے لینی چاہیے۔ کنکری مزدلفہ سے لینا سنت ہے، لیکن ضروری نہیں، ہاں جہاں سے میسر ہو لے لے۔ ضروری ہے کہ کنکریاں پاک جگہوں سے اٹھائی جائیں۔ نمبر 4، رمی کے لیے ضروری ہے کہ کنکریاں حوض کے اندر گرے۔ کنکریاں اگر کسی چیز سے ٹکرا کر باہر چلی گئی تو وہ کنکری معتبر نہیں، پھر اس کنکری کو دوبارہ مارنا ہوگا۔ کنکری حوض کے اندر گرے۔ نمبر 5، بعض لوگوں کا اعتقاد ہے کہ شیطان ان جگہوں پر موجود ہے، تو یہ اعتقاد سراسر غلط ہے۔ یہ تینوں جمرات نشانیاں ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو یہاں کنکری ماری۔ جب روکا شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے اس امر سے کہ جب ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربان کرنے کا، یہ شیطان بہکانے اور دشمنی کی یادگار ہے۔
बस हमको चाहिए कि तमाम शैतानी हरकतों और गाली गलौज और गुस्से से परहेज करें और तमाम बुरी हरकतों से दूर रहें और दूसरों को तकलीफ देने से बाज रहें। तवज्जो फरमाइए, चारों दिनों की कंकरियों का मजमुआ 70 कंकरी है। 11 तारीख के दिन तीनों पर 7-7 कंकरी 21 हो गई। फिर दूसरे दिन 12 तारीख की कंकरी तीनों पर 7-7 21 हो गई। फिर इस तरह से 13 तारीख के दिन तीनों पर 7-7 कंकरी 21 हो गई। इन तीनों जगहों की कंकरियों का मजमुआ 63 हुआ। फिर पहले दिन 10 तारीख को बड़े शैतान को जो आपने कंकरी मारी है, इससे पहले उन सब का मजमुआ 70 हो गया। एक कंकरी अगर छूट गई तो उसका कफारा एक मुद यानी एक अंजूरा भर गल्ला खैरात करना है। और अगर 2 कंकरियां छूट गई तो 2 मुद यानी 2 अंजूरा भर गल्ला खैरात करना है। और अगर 2 से ज्यादा छूट गई तो एकदम यानी एक बकरा ज़बह करना होगा, जो फुकराए हरम को तकसीम करना होगा। मसला, अगर कोई किसी मजबूरी या कमजोरी की बिना पर 11 और 12 की कंकरी न मार सका तो उसका क्या हुक्म है? तो इस मसले में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पर अमल करना चाहिए। जवाब, 13 तारीख के दिन जवाल के बाद दोनों दिनों की कंकरियों की कदा करे और 13 तारीख से पहले पहले खत्म कर ले। सवाल, इन कंकरियों के मारने की क्या तरतीब होगी? जवाब, पहले शुरू करें छोटे से, छोटे जमरात पर, फिर बीच वाले जमरात को मारे, फिर बड़े शैतान को मारे, फिर दोबारा वापस आए छोटे जमरात पर और छोटे जमरात की रमी करे, फिर बीच वाले की रमी करे, फिर बड़े शैतान के ऊपर रमी करे और फिर इसी तरह से 13 तारीख की इसी तरतीब से मारे जैसा कि ऊपर गुजर चुका है। इस शख्स की रमी सही है, लेकिन अफजल यह है कि हुज्जाज किराम हर दिन की रमी अपने अपने वक्त मुकर्ररा पर मारे। अल्लाह ताला हम सब के हज को और दुआ को कबूल फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाकर अपनी रज़ा और खुशनुदी नसीब फरमाए और हमें अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमाए। हमारे और हमारे वालिदैन की और तमाम उम्मत मुसलमा की मग़फ़िरत फरमाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।